مسیح یسوع میں آپ سب کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں۔ میں وقار بشیر، خدا کا خادم، آج خدا ان کے مقدس کلام میں سے یرمیہ کا صحیفہ اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت میں سے خدا ان کے کلام میں سے پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے، اسی پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی۔ پر انہوں نے کہا، ہم اس پر نہ چلیں گے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث، ہم سب کہیں گے آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ اچھی راہ کہاں ہے۔ یرمیہ یہاں پر اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر راحت کے اندر زندگی نہیں ہے، اگر سکون کے اندر زندگی نہیں ہے تو کیا کرو، راستوں پر جاؤ اور دیکھو کہ اچھی راہ کہاں ہے۔ لوگ ہیں یروشلم کے اندر، لوگ ہیں مقدس شہر وعدہ کی سرزمین کے اندر، جہاں پر خدا نے کہا تھا کہ تم وہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے، لیکن پھر بھی زندگی آسائش کے اندر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر ہم باغ عدن کے اندر جائیں تو وہاں پر بھی آدم جو تھا، اب باغ عدن کے اندر ہر طرح کی ان کو سہولت تھی، ہر طرح کی آسائش، راحت، سکون کے اندر تھے، لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ باغ عدن کے اندر آدم اور حوا نے خداوند کے اس حکم کو توڑا جو خدا نے ان کو منع کیا تھا کہ باغ کے بیچ کے درخت کا جو پھل ہے وہ تم نے نہیں کھانا، باقی تمام درختوں کا پھل تم کھا سکتے ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب اس درخت کے پھل کو چھوا اور اس میں سے کھایا تو کیا ہوا؟ وہ بھی ان کی جو راحت تھی وہ ان سے جاتی رہی۔ کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، کبھی پتوں کے نیچے، کبھی درختوں کے نیچے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا، تو اس وجہ سے زندگی کے اندر جو آسائش تھی، جو سکون تھا، جو راحت تھی، وہ ان کی زندگی میں سے جاتی رہی۔ اب جب انسان کی زندگی کے اندر سے راحت جاتی رہی، سکون جاتا رہا، تو یرمیہ نبی یہاں پر ہمیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی راحت کے اندر نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی سکون کے اندر نہیں ہے، تو پرانے رستوں پر جاؤ اور دیکھو کہ اچھی راہ کہاں ہے، اسی پر چلو تو تمہاری جان راحت پائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم پرانے رستوں پر اگر جائیں تو پرانے راستے ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا نے وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ میں عورت کی نسل سے ایک کو بھیجوں گا جو سانپ کے سر کو کچلے گا۔ پرانے راستے ہمیں بتاتے ہیں کہ باپ ابراہیم خداوند کے دن کو دیکھنے کا مشتاق تھا۔ پرانے راستے ہمیں بتاتے ہیں کہ اسحاق جو تھا وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے دن کو دیکھنا چاہتا تھا۔ پرانے راستے ہمیں بتاتے ہیں کہ یعقوب نے کہا تھا کہ شیلواہ آئے گا۔ پرانے راستے ہمیں بتاتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا تھا کہ خداوند تیرے لیے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا اور تم اس کی سننا۔ پرانے راستے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ خدا کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتاؤ ہوگا۔ پرانے راستے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اگر ہم آگے بڑھتے جائیں تو نئے عہد نامہ کے اندر ہمیں یوحنا رسول جو تھے وہ بھی ہمیں وہ پرانی راہ کو ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب یوحنا رسول نے اپنے شاگردوں کو یسوع مسیح کے پاس بھیجا تو شاگردوں نے آ کر یسوع مسیح سے دریافت کیا کہ آ کر یسوع مسیح سے پوچھا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ تو یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو کہ مردے زندہ کیے جاتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، اور کوڑی جو ہیں وہ شفا پاتے ہیں، بیمار جو ہیں چنگے کیے جاتے ہیں، بدروگ گرفتہ آزاد کیے جاتے ہیں، یہ سب کچھ جا کر جو ہے وہ آپ یوحنا کو بتا دو۔ اور اس سے آگے ہم بڑھیں تو یہ راہ ہمیں بتاتے ہیں، پرانے راستے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ راہ جو اطمینان کی راہ ہے، وہ راہ جو زندگی کی راہ ہے، وہ راہ جو راحت کی راہ ہے، جس کے اندر آپ راحت پائیں گے، جس کے اندر آپ اطمینان اور زندگی پائیں گے اور ابدی زندگی پائیں گے، وہ آپ کا اور میرا منجی خداوند یسوع المسیح ہے، جو فرماتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی راہ ہے اور وہ راہ آپ کا اور میرا منجی خداوند یسوع المسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے، کیونکہ ایک ہی راہ ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی محدث آپ کو یسوع مسیح کے بغیر آپ کو
خدا کے پاس نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ایک ہی راہ ہے، اور وہ راہ آپ کا اور میرا منجی خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ تھینک یو۔